پیارے بچوں، چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف جس کا عنوان ہے بوڑھا آدمی اور شیر۔ ایک غریب بوڑھا لکڑ ہارا اپنے بڑے سے کنبے کے ساتھ جنگل کے قریب واقع ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتا تھا۔ اس کے بیٹے اور بیٹیاں بہت کم عمر تھے۔ اس کی بیوی کھانا پکانے، صفائی ستھرائی، کپڑے دھونے اور بچوں کی دیکھ بھال میں مصروف رہتی تھی، جبکہ بوڑھا جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور اسے گٹھڑی میں باندھ کر اپنے گدھے پر لادتا اور قریبی گاؤں کے بازار میں جا کر بیچ دیتا۔ اس طرح وہ اپنے کنبے کا گزارا کر رہا تھا۔ ایک دن جب بوڑھا اپنے کام میں مصروف تھا تو اسے ایک گرجدار آواز سنائی دی۔ اس نے اپنا کلہاڑا نیچے رکھا اور خاموشی سے آواز سننے لگا۔ اچانک ایک بڑا سا شیر جھاڑیوں میں سے باہر نکل آیا۔ شیر نے بوڑھے سے کہا، مجھ سے مت ڈرو، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، تم بہت محنت کرتے ہو، تم بیٹھ کر تھوڑی دیر آرام کرو، میں تمہارا کام کر دوں گا۔ بوڑھا بڑا حیران ہوا، اسے معلوم نہیں تھا کہ شیر باتیں بھی کر سکتے ہیں، اور کیا بات ہے کہ شیر اسے مدد کرنے کی پیشکش بھی کر رہا ہے۔ اس نے کہا، تم کتنے مہربان ہو پیارے شیر۔ بوڑھا ایک درخت کے نیچے آرام کر رہا تھا، جبکہ شیر کام کر رہا تھا۔ شیر نے جلد ہی ساری لکڑیاں کاٹ دیں۔ بوڑھے اور شیر نے مل کر لکڑیوں کو ایک گٹھڑی میں باندھا اور گدھے کی پیٹھ پر لاد دیا۔ بوڑھے نے شیر کا شکریہ ادا کیا اور لکڑیاں بیچنے چلا گیا۔ اگلے دن پھر شیر آیا اور اس نے بوڑھے کی دوبارہ مدد کی۔ کچھ ہفتوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن کام ختم ہونے کے بعد شیر نے بوڑھے کی گود میں اپنا سر رکھا اور آرام کرنے لگا۔ اس نے بوڑھے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا میں خوبصورت ہوں؟ ہاں، واقعی تم بہت خوبصورت ہو، بوڑھے نے جواب دیا۔ کیا میں طاقتور ہوں؟ شیر نے پوچھا۔ ہاں یقیناً، بے شک بہت طاقتور ہو، بوڑھے نے جواب دیا۔ کیا میں جوان اور توانائی سے بھرا ہوا ہوں؟ شیر نے پوچھا۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، بوڑھے نے جواب دیا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد بوڑھے نے شیر سے کہا، تم میں ایک چیز کی کمی ہے کہ تمہارے جسم سے بدبو آتی ہے۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو برائے کرم اپنا سر میری گود سے ہٹا لو۔ اگر آپ کی طرح میرے جسم سے بھی بدبو آنے لگی تو میری بیوی کو بہت برا لگے گا۔ شیر اچھل کر اس کی گود سے اٹھا اور بوڑھے کو کلہاڑی دیتے ہوئے کہا، اسے میری پیٹھ پر مارو۔ بوڑھے نے کہا، میں تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ شیر نے کہا، یہ میری خواہش ہے، اور کہتے ہی ساتھ میں وہ دھاڑنے لگا۔ بوڑھے کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ آخر اس نے کلہاڑی اٹھا کر شیر کی پیٹھ پہ دے ماری۔ شیر کی پیٹھ پہ گہرا زخم آیا اور خون نکلنے لگا۔ اس سے شیر کا جسم سرخ اور چپچپا ہو گیا۔ شیر واپس جنگل چلا گیا اور بوڑھا اپنی لکڑیاں اٹھا کر بازار۔ اگلے دن بوڑھا اپنے کام والی جگہ پر آیا۔ شیر آیا تو صحیح لیکن اسے دور سے دیکھتا رہا، لیکن بات کوئی نہ کی۔ بوڑھا خوف زدہ ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن اچانک شیر جھاڑیوں کے پیچھے سے بوڑھے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس نے بوڑھے سے کہا، میرے پیٹھ کی طرف دیکھو، زخم کا کوئی نشان تو نہیں؟ بوڑھے نے غور سے دیکھا لیکن اسے کلہاڑی کا زخم کہیں نظر نہ آیا۔ یہ بالکل ٹھیک ہے اور کوئی نشان نہیں ہے، بوڑھے نے جواب دیا۔ ہاں، شیر نے جواب دیا، کلہاڑی کا زخم تو ٹھیک ہو گیا، لیکن تمہارے سخت الفاظ کا زخم ابھی تک میرے دل میں موجود ہے، جو کبھی ٹھیک نہ ہو سکے گا۔ مجھے ہمیشہ یاد رہے گا کہ تم نے میری بدبودار جلد کے بارے میں جو کہا تھا۔ اب تم اس جنگل کو چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ اور یہ کہتے ہی ساتھ میں وہ گرجدار آواز میں دھاڑنے لگا۔ بوڑھا جنگل چھوڑ کر جا چکا تھا اور اس دن سے اسے تمام شیروں سے خوف محسوس ہونے لگا، اور اسی وجہ سے دوسرے لوگ بھی اب شیروں سے خوف زدہ رہنے لگے ہیں۔ اگلی کہانی تک مجھے دیں اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔